کہتے ہیں کہ منزل بذات خود کچھ نہیں ہوتی، یہ راستہ ہوتا ہے اور راستہ ہی منزل ہوتا ہے، کیونکہ منزل جو ہے وہ جو منزل ہے وہ ہر منزل سے پیچھے ہے، واہ جی وہ انتہاؤں کا سفر ہے، تو اس کے اندر منزل اور مقام کی تلاش اور جستجو نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی روحانیت اور دیگر مذاہب کی روحانیت میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کی جو روحانیت ہے وہ عرفان اور نالج، سیلف ریئلائزیشن، جی گیان تک جو ہے اس کو اپروچ کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام کی جو روحانیت ہے وہ انسان الکامل بننے کی جستجو ہے، جی وہ اپنے معشوق تک رسائی کا نام ہے۔ اس کے اندر اتنی سی بھی غرض نہیں کہ مجھے اپنا پتہ چل جائے، وہ عرفان کا بھی متلاشی نہیں ہے، عرفان تو اس کو ملتا گیا ایز اے بائی پروڈکٹ، جیسے جیسے وہ ایک سطحی شعور سے ایک بلند شعور کی بلندیوں پر گیا تو وہ منظر اور پس منظر تو تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو یہ ماہ رمضان ہے نا صحیح، یہ بھی وہ راستہ ہے، جی اور یہ واقعی آزادی کا راستہ ہے۔ جس ماہ مبارک میں ہمارا یہ وطن عزیز بنا اور آج جس مبارک صبح ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ آزادی ہے نا صحیح، جی سبحان اللہ۔ اصل آزادی جو ہے وہ آپ کی انا کے بت توڑنے سے ہوتی ہے۔ ارے سبحان اللہ۔ آپ جو خود اپنے آپ میں قید ہیں، وہ میں ایک یونیورسٹی میں جو ہے اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کا ایک کالج آف سوشل ورک ہے، تو وہاں پر میں جو ہے وہ کچھ ایک ورک شاپ دینے کے لیے گیا، اور ان دنوں سندس بی بی وہاں پہ رمضان شریف آ گیا، تو اب رمضان شریف میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، تو وہاں کے پروفیسر نے پوچھا کہ what do you say about fasting؟ تو میں ایک لمحے کو تو خاموش ہوا کہ اب اس کو پتہ نہیں اسلام کا کتنا سیاق و سباق کا پتہ ہے، صحیح۔ تو اس کو کیا جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ تو میرے ذہن میں فوری طور پر ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ نقطہ سا کھل گیا، تو میں نے کہا یار it sounds like fasting but it is actually stopping۔ سبحان اللہ۔ واہ یہ رکنے کا نام ہے، سبحان اللہ۔ ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جس کے آپ ہیبیچول ہو چکے ہیں، واہ جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں، جی آپ ہیبیچول ہو گئے کھانے کے، اتنے کھانے کی آپ کو ضرورت تھی ہی نہیں، یہ کھانا بیچنے والوں نے آپ کے دماغوں کو کنڈیشن کر دیا، جی اور پھر ذائقے کے میدانوں میں آپ کھاتے جو ہے چلے گئے۔ ورنہ مسلمان کا کھانا سندس بی بی یہ ہے کہ اتنا کھائے، اس وقت کھائے جب بھوک لگے، اور ابھی سائیں بھوک رہتی ہو تو چھوڑ دے، ارے یہ ہے مسلمان کا کھانا۔ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے صحیح، یہاں پر سب سے بڑی انا آ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیمسٹری، فزکس، میتھس، بایولوجی، the rest of the subjects، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ کوشر ہیں، وہ حلال ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات آئے گی کہ یار میں نے اپنے آپ کو پڑھنا ہے، I want to know myself، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس میں جو ہے میں ایک استاد کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں، اور وہ جائز بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سبجیکٹ ہے کہ جو ٹینجیبل ہے، جو چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، جی یہ جو ایک اتنا سٹل سا ہے، جی کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور میں جب تھوڑی دیر کو اندر جاتا ہوں تو میں رہتا ہی نہیں ہوں، جی تو اس کے لیے کیسے جو ہے وہ ہمیں رہنما کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا یہ رویہ ہے، جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے نا صحیح، جی صحیح۔ تو کہتا ہے کہ ابا جی کو کیا پتا۔ ٹھیک۔ تو زندگی جو ہے یہ ایک اور علم ہے، بے شک جی بے شک۔ اور جس طرح آپ فرما رہے تھے نا صحیح ذکر، اب جو بھی حیات میں چیز ہے، جتنی بھی موجودات ہیں اور تخلیقات ہیں، وہ ہمہ وقت ذکر میں ہیں،
وہ ہما وقت تسبیح میں ہیں سبحان اللہ، جی. سبحان ان کے دھیان سے کبھی ان کا خالق نہیں نکلتا جی. سورج کی حرکت سورج کا ذکر ہی تو ہے واہ واہ جی. پھول کا کھلنا پھول کا ذکر ہی تو ہے. سبحان اللہ، سبحان ایک مخلوق جو اس کاسموس میں ذکر سے ہٹ جاتی ہے وہ آپ اور میں ہی ہیں. جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. صحیح. یہ باقی تو صفاتی نام ہے نا صحیح جی. رحمان ہے، رحیم ہے، مالک الملک ہے جی. یہ جو ہے اسے اسم ذات جو ہے وہ کہتے ہیں. مزیدار بات یہ ہے یاسر کہ اس کا معنی نہیں ہے جی. اس کے درویش اور عرفا اس کی جو ڈویژن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ پہلے دو لفظ جو ہے وہ ال جی، دوسرے دو لفظ ہیں لا جی. تو ال جو ہے وہ ڈیفینیٹو ہے، وہ مثبت ہے سبحان اللہ. جی. دنیا میں بہت سارے یاسر ہو سکتے ہیں لیکن جب ال یاسر کہا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہے. ال سندس جو ہے وہ یہ ہے. اور پھر ہے لا، نگیشن کہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں ازداد ہیں، دونوں اپوزٹس ہیں. اور جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی کثرت ہے، وہ ازداد کے اوپر ہی ہے، سبحان اللہ. وہ دوئی کے اوپر ہی جو ہے وہ ہے. تو ہم ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ہے. اور آخر میں بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں ہا ہے پانچواں جی. وہ جب رب سائیں فرماتا ہے نا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ اس کے اندر میں نے روح پھونک دی سبحان اللہ. جی. تو وہ جو ہا ہے وہ ازداد سے پہلے کی کہانی ہے سبحان اللہ. جی. وہ مخلوق سے پہلے کی جو ہے وہ کہانی ہے. تو درویش جب اسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہو کا ایک جو ہے وہ لمبا سا جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ایک ذکر جو ہے پاس انفاس کے نام سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بریتھ کا، اپنی سانس کو، اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ویسٹ نے کوائن کر دیتے ہیں نا جی. تو صحیح. ہم لوگ جو ہے وہ اس طرف بالکل، چلے جاتے ہیں بالکل. جی. یہ یوگا ہے، یہ میڈیٹیشن ہے، نہیں، اور نہیں، ہاں نئی ایگزوٹک چیزیں سے ورڈ جو ہے وہ آپ نکال بالکل. دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو ساری اسلام کی جو ہے وہ چیزیں ہیں جی. تو اسے کہتے ہیں ہوش بردم جی. کہ یو شوڈ بی اویئر آف ایچ بریتھ یو ٹیک. کیا بات. آپ کو اپنے لیے جانے والے ہر سانس کا پتہ ہو بجا. جی. تو اس ہر سانس کی آگہی کے لیے یہ پھر پاس انفاس کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو اپنے لنگس میں سے جو ہے پورے پھیپھڑے بھر کر سانس کھینچتے ہیں جی. اپنے یہ لطیفہ نفس سے اس کو جو ہے وہ کوائن کر کے چکرا کر دیتے ہیں جی. صحیح. اور ہمیں ڈال دیتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے جی. تو وہاں سے اب جب آپ سانس لیتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ یہ جتنی بھی کثرت ہے جی، اٹس گوئنگ ان سائڈ می، یہ میرے اندر جا رہی ہے پوری کائنات کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس سانس کو باہر چھوڑتے ہیں دھیرے دھیرے کہ میرے اندر سے جو وہ وحدت کا نور ہے وہ پھر اس کائنات میں پھیل رہا.